یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 23091629۔ اگر خدیجہ نے صحیح خواب دیکھا ہے تو ان قریب اس کی شادی نبی آخر الزماں سے ہوگی۔ اللہ اکبر! آ کر کے سہیلی نے یہ خبر حضرت خدیجہ کو دے دیا۔ حضرت خدیجہ سوچ رہی ہیں کہ میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گی، اس لیے کہ دو شوہروں کی بیوہ ہو، لیکن یہ خواب میں دیکھ رہی ہوں وہ نبی آخر الزماں کون ہیں جن کے ساتھ میری شادی ہوگی؟ آخر وہ مکہ میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ خدیجہ نے چاروں طرف اپنی نگاہ کو دوڑایا۔ خدیجہ کی نگاہ چلتے چلتے سرکار پر ٹھہر جاتی ہے۔ خدیجہ نے اپنے دل میں سوچا ہو نہ ہو نبی آخر الزماں محمد ہی تو نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے جیسا کوئی حسین نہیں ہے، ان کے جیسا کوئی امین نہیں ہے، مکہ میں ان کے جیسا کوئی صادق نہیں ہے، مکہ میں ان کے جیسا کوئی اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے راہ و رسم پیدا کر کے اپنا تجارت کا مال دے دیا اور کہا میں اپنے تجارت کے مال کو محمد کو دینا چاہتی ہوں۔ آقا نے حضرت علی کے بعد ابو طالب سے مشورہ لیا، چچا خدیجہ جو قریش کی ایک معزز خاتون مانی جاتی ہیں، وہ اپنا مال تجارت ہم کو تجارت کرنے کے لیے دے رہی ہیں، آدھے نفع پر میں لے لوں؟ تو آپ کے چچا نے فرمایا بیٹا لے لو، اس لیے کہ خدیجہ کا مال بڑا صحیح ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب نے حضرت خدیجہ کا مال تجارت کرنے کے لیے آدھا نفع پر لے لیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو بھی سرکار کی خدمت کے لیے ساتھ میں کر دیا۔ اب جب تجارت کا مال لے کر کے میرے سرکار چلے ہیں تو خدیجہ نے اپنے غلام کو تاکید کر دی کہ دیکھو تم جا رہے ہو، محمد کی حکم عدولی نہ کرنا، وہ جو تمہیں حکم دیں گے اس حکم کو بجا لانا، اور جو خدمت کرنے کے لیے کہیں گے وہ تم کرتے رہنا۔ ایک بات اور میں بتاتا چلو پیارے، آج امت محمدیہ کو اپنا ذریعہ معاش تجارت اپنانا چاہیے، اس لیے کہ نبی کونین نے اپنا ذریعہ معاش تجارت کو بنایا ہے۔ اسی لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تجارت میں 9 حصہ برکت ہے۔ جو قوم تجارت کے لیے آگے بڑھتی ہے معاشی حالت میں وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کو ذریعہ معاش بنایا تھا، اس لیے امت محمدیہ کو چاہیے کہ اپنے ذریعہ معاش کو تجارت بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ نے تجارت کی ہے، جو کپڑا کے سب سے بڑے تاجر تھے حضرت امام ابو حنیفہ۔ بہت سارے بزرگوں نے اپنی اپنی ذریعہ معاش کو تجارت کو بنایا ہے، اس لیے کہ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے سرکار خدیجہ کے مال تجارت کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ غلام دیکھ کر کے حیران رہ جاتا ہے کہ سارے لوگ تو تجارتی سامان لے جا کر کے درختوں کے نیچے جدھر سایہ ہوتا ہے ادھر خیمہ لگا کر کے اپنا سامان رکھ دیا کرتے ہیں، مگر محمد کا حال تو یہ ہے کہ یہ جس درخت کے نیچے جاتے ہیں اگر ادھر سایہ نہیں ہوتا ہے تو سایہ اسی طرف چلا آتا ہے، اور اگر درخت میں پتوں کی کمی ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ پورے درخت میں گھنے پتے لگ گئے ہیں اور پورا سایہ پھیل گیا ہے۔ حضرت خدیجہ کے غلام جب پہاڑیوں کے اندر سے چل رہے ہیں تو آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ سن کر کے حیران رہ جاتے ہیں۔ حضرت علی کی بھی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی سرکار کے ساتھ ایک پہاڑی کے بیچ سے جا رہے تھے، تب تک پہاڑی کے اندر سے آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو میرے آقا نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھنے لگا کہ سلام کس نے کیا ہے، تو سلام کرنے کی آواز تو میں نے سن لیا مگر سلام کرنے والا نظر نہ آیا۔ میں نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ یہ سلام آپ کو کون کر رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں علی یہ پہاڑیاں مجھے سلام کر رہی ہیں، تو نبی پر پہاڑیاں سلام بھیجیں، اور یہ ظالم کلمہ پڑھتے ہوئے نبی پر سلام پڑھنے کے لیے چڑھ رہا ہے اور قرآن و حدیث سے ثبوت مانگ رہا ہے نبی پر سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کے۔ کہاں قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کہاں صحابہ نے پڑھا ہے؟ کہاں یہ ہوا ہے؟ کہاں وہ ہوا ہے؟ آج ذرا دیکھ نبی چل رہے ہیں تو پہاڑیاں سلام کر رہی ہیں۔
نبی کونین چل رہے ہیں تو غیب سے آواز آ رہی ہے، حضرت خدیجہ کے غلام سرکار کے ساتھ ساتھ میں ہیں۔ میرے آقا تجارت کی منڈی میں اترے، سب سے پہلے سرکار کا مال تجارت بکا اور سب سے زیادہ نفع ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سارے لوگوں کا مال تجارت بک گیا اور خوب نفع حاصل ہوا۔ سارے لوگ اب ادھر سے پھر واپس ہونے لگے ہیں۔ مکہ میں اطلاع پہنچ گئی کہ آج سے 1 مہینہ پہلے جو تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا وہ تجارتی قافلہ آج مکہ میں واپس آ رہا ہے۔ تو تمام لوگ اپنے اپنے تاجروں کو دیکھنے کے لیے باہر نکل پڑے، عورتیں اپنے شوہروں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر مکان کے چلی گئی، بچے آ کر کے راستے پر کھڑے ہو گئے، میرا پا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا بھائی آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا دادا آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب تجارتی قافلہ کے آنے کا شور ہوا تو میری بھی دل میں یہ بات آئی کہ لاؤ میں بھی دیکھ لوں کہ محمد آ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے مکان کے چھت پر چلی گئی اور چڑھ کر کے دیکھنے لگی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ قافلہ تجارتی آ رہا ہے، اس میں سب سے اونچے محمد دکھائی دے رہے ہیں اور سارے لوگوں پر تو دھوپ پڑ رہی ہے مگر محمد پر بادل سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کو بڑی محبت پیدا ہو گئی۔ میرے سرکار واپس آئے، حساب و کتاب مال کا ہوا، بڑا نفع ہوا ہے، آدھا نفع آدھا سرکار نے لیا، آدھا حضرت خدیجہ نے لیا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ حضرت خدیجہ نے خود اپنے طور سے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے چچا سے مشورہ لے لوں، چنانچہ حضرت علی کے باپ ابو طالب سے آپ نے مشورہ کیا، اے چچا خدیجہ نے مجھ سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ حضرت علی کے باپ ابو طالب نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا بیٹا خدیجہ کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی ہے اور میرے سرکار کی عمر 25 برس کی ہے۔ مکہ میں 40 برس کے بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا عیب مانا جا رہا تھا، مگر یہ پہلا نکاح میرے سرکار کرنے جا رہے ہیں کہ میرے آقا کی عمر شریف 25 برس کی ہے اور 40 برس کی عمر حضرت خدیجہ کی ہے۔ نکاح کا دن متعین کر دیا جاتا ہے، تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میرے سرکار کی پہلی شادی ہونے جا رہی ہے۔ سرکار کے نکاح سے پہلے 4 طرح کا نکاح دنیا میں رائج تھا، لیکن جب سرکار کا نکاح ہوا تو 3 طریقوں کا نکاح باطل قرار دے دیا گیا اور جس طور سے میرے سرکار کا نکاح ہوا ہے آج امت محمدیہ کے اندر نکاح کا وہی رسم و رواج جاری ہے جس رسم سے میرے سرکار کی شادی ہوئی تھی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی تاریخ آ جاتی ہے، آج میرے سرکار دولہا بنے ہیں۔ 2 ہی موقع پر تو میرے آقا کا دولہا بننا ذرا ملاحظہ کیجئے۔ ایک تو جب پہلی شادی ہونے جا رہی ہے حضرت خدیجہ سے، تب میرے سرکار دولہا بنے ہیں تو کوئی مثال نہیں دے سکتا ہے، کوئی مکہ میں نظیر نہیں دے سکتا ہے، کوئی مثال ہو تب تو مثال لائے۔ نہ محمد جیسا کوئی حسین ہے جو پیش کر سکے، نہ ان کے جیسا کوئی دولہا ہے جو بن سکے۔ اور جب ایک میرے سرکار معراج کی رات میں عرش اعظم پر گئے تھے دولہا بن کر کے، اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ارے اپنے آقا کا تم دولہا بننا دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے اور نئے نرالے رب کے سامان رب کے مہمان کے لیے تھے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو، میرے سرکار دولہا بن کر کے بیٹھے ہیں۔ تمام سردار قریش آ گئے، مکہ کے لوگ آ گئے، حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل ذمہ دار بن کر کے آئے اور سرکار کی طرف سے حضرت علی کے باپ ابو طالب آئے۔ اب خطبہ پڑھنے کی باری آئی تو ابو طالب نے کہا ورقہ بن نوفل تم خدیجہ کی طرف سے خطبہ پڑھو۔ ورقہ بن نوفل نے کہا سردار قریش ابو طالب تم محمد کی طرف سے خطبہ پڑھو۔ چنانچہ حضرت علی کے باپ ابو طالب خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنے پورے خطبہ میں سرکار ہی کی تعریف کرتے رہے، اور جب ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے تو وہ بھی سرکار ہی کی تعریف کرتے رہے۔ ایجاب و قبول ہوا، میرے سرکار کے نکاح میں حضرت خدیجہ آئیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب خدیجہ میرے نکاح میں آئی ہیں تو اتنا سونا لے کر کے آئی تھی
کہ سونے کا ڈھیر لگا دیا جاتا اور ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہو جاتا, دوسرا دوسری طرف کھڑا ہو جاتا تو دکھائی نہ دیتا. اللہ اکبر, اتنی مالدار عورت ہیں حضرت خدیجہ, سرکار کی پہلی شادی ہو رہی ہے. اللہ 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 اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہو گئے. قرآن میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, محبوب کیا ہم نے تم کو غنی نہیں کر دیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سارا سونا راہ خدا میں خرچ فرما دیا. اور ایسی فیاض طبیعت کی عورت ہیں حضرت خدیجہ, ایسی فیاض طبیعت کی ہیں کہ سرکار جتنا ہی خرچ کر رہے ہیں وہ سب کچھ پیش کر دیتی ہیں. یہ میرے سرتاج, اب آج سے حویلی آپ کی ہے, آج سے ساری جائیداد آپ کی ہے, اب آج سے اس کے مالک آپ ہو, اب میں سب کچھ آپ پر قربان کر رہی ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہا احساس تھا, حضرت خدیجہ نے پیش کر دیا. اب میرے آقا جب حضرت خدیجہ کے ساتھ رہنے لگے تو مکہ کی عورتوں کا رجحان دیکھو. مکہ کی عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کو چیلنج کر دیا, ایسے تم اپنی بیویوں کے ساتھ رہو جیسے محمد خدیجہ کے ساتھ رہ رہے ہیں. دیکھو 25 برس کے محمد ہیں اور 40 برس کی خدیجہ ہیں, بیوہ تھی, مگر خدیجہ کیسے حسن سلوک سے رہ رہی ہیں اور کتنی اچھائی سے خدیجہ رہ رہی ہیں. خدیجہ کو بڑھاپا نہیں معلوم ہو رہا ہے, خدیجہ کو کتنا اطمینان ہے محمد کے ساتھ رہنے پر. ایسا محبتانہ ماحول میرے سرکار نے پیش کیا کہ مکہ کی عورتیں مثال پیش کر رہی ہیں. عورت کے ساتھ زندگی ایسے ہی گزارنی چاہیے جس طرح سے نبی کونین گزار رہے ہیں. بیویوں کے ساتھ ایسے ہی رہنا چاہیے جس طرح سے نبی کونین نے رہ کر کے بتا دیا ہے. میرے سرکار کی مقدس زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. سرکار کی ساری اولادیں ایک بچہ کے علاوہ جو حضرت ماریا قبطیہ سے بتایا جاتا ہے, بقیہ ساری اولادیں حضرت خدیجہ ہی سے پیدا ہوئی. جب تک حضرت خدیجہ حیات سے رہی میرے سرکار نے شادی نہیں کی. حضرت خدیجہ بہت سرکار کی خدمت کر رہی ہیں. میرے آقا عبادت و ریاضت کرنے لگتے, حضرت خدیجہ کھانا بنا کر کے لے کر کے جاتی اور کھانا سامنے رکھ دیتی. جب سرکار عبادت سے فارغ ہوتے کھانا تناول فرما لیتے. حضرت خدیجہ جاتی, گرمی ہوتی تو سرکار کے پسینے مبارک کو صاف کیا کرتی. آقا محو عبادت رہتے. حضرت خدیجہ نے کسی سائڈ سے کسی طور سے آقا کو تکلیف نہیں ہونے دیا. ہر موڑ پر اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں. پورے مکہ کی عورتیں دیکھ کر کے تعجب کرنے لگی تو مکہ کے مردوں نے بھی عورتوں سے کہہ دیا کہ خدیجہ جس طرح سے اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں تمہیں بھی تو اپنی زندگی کا معیار اسی طرح سے بنا لینا چاہیے. حضرت خدیجہ کی زندگی امت کی عورتوں کے لیے نمونے عمل بن جاتی ہے اور نبی کونین کی مقدس زندگی امت کے مردوں کے لیے نمونے عمل بن جاتی ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلیے کس طرح بے مثال زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے. پیدائش ہوئی ہے, حضرت فاطمہ پیدا ہوئی, سرکار کے 2 شہزادے پیدا ہوئے, دونوں شہزادوں کا وصال ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. عمر شریف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب ایسے عمر میں میرے سرکار آ گئے کہ 40 برس کی عمر ہونے والی ہے. عبادت و ریاضت کا ماحول اور بڑھ جاتا ہے. میرے سرکار مکہ شریف سے قریب ایک پہاڑی ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں. حجاج کرام جب جاتے ہیں تو زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس پہاڑی کا نام جبل نور بھی ہے. جب نور کے پاس ہم بھی جب 99 میں حج کرنے گئے اور زیارت کرنے کے لیے گئے تو ہم نے دیکھ کر کے اندازہ لگایا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ, اس وقت آج سے 1400 برس پہلے یہ کیسا راستہ رہا ہوگا. آج اتنی اونچائی پر چڑھنے کے لیے حاجیوں کے قدم لڑکھڑاتے ہیں, ہمت نہیں ہو رہی ہے. مگر یا رسول اللہ, آپ کیسے اس پہاڑی پر تشریف لے گئے ہوں گے؟ اور میرے آقا چلتے رہتے تھے, وہاں جا کر کے عبادت کرتے رہتے تھے. وہی غار ہرا جبل نور ہے. آج تو اس کے نیچے ہوٹل بنا دیے گئے ہیں, جگہ صاف کر دی گئی ہے, پانی دانے کا انتظام کر دیا گیا ہے. لیکن دوستو مجھے تعجب ہوا کہ جب جبل نور پر ہم پہنچے تو ایک بورڈ لگا ہوا تھا. اس بورڈ پر لکھا کیا ہوا تھا جانتے ہیں آپ؟ برادران اسلام, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کی کسی چیز کا ادب نہ کیجیے گا, یہاں کسی چیز کو چومیے چاٹیے گا نہیں, یہاں کوئی نماز نہ پڑھیے گا, یہاں کسی کے نماز پڑھنے کا حکم سرکار نے نہیں دیا ہے. مجھے تعجب ہونے لگا, یہ نجد کی بدماش اولاد کتنی نشانیاں مٹا رہی ہیں. یہ لکھتا ہے کہ یہاں سرکار نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے,
حالانکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے سرکار سب سے پہلے رب کی عبادت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اور اسی کھوہ میں بیٹھ کر کے میرے آقا عبادت فرمایا کرتے تھے. اس ظالم نبی نے اگر غار حرا میں نماز پڑھنے کے لیے حکم نہیں دیا ہے تو کیا تجھے بمبئی میں نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا ہے کہ بمبئی میں نماز پڑھا کرو؟ اپنے گھر پر نماز پڑھا کرو. بمبئی میں تو کیوں نماز پڑھتا ہے؟ تو اپنی مسجد میں یہاں کیوں نماز پڑھتا ہے؟ ارے نماز پڑھنے کا مطلق حکم ہے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھ کر کے رب کی عبادت فرماتے رہے، اگر وہاں امتی عبادت کر رہا ہے تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، اس کا خلوص بڑھ جاتا ہے، اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، اس کا ایمانی جوش بڑھ جاتا ہے. اس بنیاد پر وہاں وہ عبادت کرنے میں لذت پاتا ہے. میرے سرکار محو عبادت ہے غار حرا میں. 40 برس کی عمر شریف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو گئی ہے. اب نبوت کے اعلان کا آ رہا ہے، رسالت کے اعلان کا وقت آ رہا ہے. اب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلی وہی غار حرا میں 40 برس کے بعد لے کر کے نازل ہونے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل 40 برس کے بعد آپ سماعت فرمائیے گا جو 50 برس تک میں بیان کروں گا. یہ سرکار کی مقدس سیرت ہے. میرے آقا غار حرا میں محو عبادت ہیں. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. ایک اعلان اور سن لو. 25 عنوان پر رضا انٹرپرائز نے کیسٹ تیار کی ہے 25 عنوان پر. تو مجھ سے بھی وہ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين.
लायक हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारी पुरअनवार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन महदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। खैर व बरकत के लिए पूरा मजमा और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन महदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 रोजा प्रोग्राम का आज चौथा जलसा है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। स्टेज पर उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ान किराम भी तशरीफ फरमा हैं। चौथा बयान है। कल मैंने अर्ज किया था आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी पाक को गारे हिरा तक, आज हमें और आपको गारे हिरा से सुनना है। सरकार ऐलान नबूवत फरमाएंगे, आप पर वही का नुज़ूल होगा। यहां से बयान हमें और आपको सुनना है, लेकिन हस्बे मामूल नाते पाके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2-4 शेर इजाजत हो तो मैं भी पढ़ दूं। बेशक बेशक। किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, ये रुपया उठाकर मसूदी साहब को दे दे, वरना कोई हम ही को उठाकर दे देगा। किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा। सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। और जिन लोगों ने सरकार का रौजा देखा है उनसे पूछिए, जज्बा इश्क बता वक्त तो कैसा होगा, जज्बा इश्क बताओ तो कैसा होगा। सामने जब मेरे महबूब का रौजा होगा, सामने जब मेरे महबूब का रौजा होगा। किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, और उनके होते हुए जुल्मत का तस्वुर कैसा, उनके होते हुए जुल्मत का तस्वुर कैसा। कब्र में मेरे उजाला ही उजाला होगा, कब्र में मेरे उजाला ही उजाला होगा। किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम की शान से हस्सान बोले, फिदाए हामिल कुरान बोले,
غلامی موتی ایمان بولے، ان نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرہا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بریلی شریف کا ایک واقعہ ہے جہاں اعلی حضرت کا مزار ہے. وہاں ایک بزرگ ہیں حضرت دانا شاہ ولی رحمت اللہ علیہ. حضرت دانا شاہ صاحب مجاذیب میں سے تھے، مجذوب ولی تھے. دریائے گنگا کے کنارے بیٹھے رہتے تھے. بریلی شہر سے 2.5 کوس کی دوری پر دریائے گاہ ہے. بارش نہیں ہو رہی تھی، کھیتیاں سوکھنے لگی، پیاس سے جانور مرنے لگے. سارے لوگ پریشان ہو گئے تو بارش کے لیے دعا مانگنے کے لیے، نماز استسقاء پڑھنے کے لیے پورے شہر والے باہر نکلے. جب بارش نہ ہو تو ایک نماز ادا کی جاتی ہے جس کو نماز استسقاء کہتے ہیں. آبادی کے لوگ باہر میدان میں نکل کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، امام پڑھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. رب تعالیٰ کرم فرماتا ہے، بارش ہو جاتی ہے. سارے لوگ نکلے، نماز ادا کی گئی، دعا مانگی گئی، بادل چھا گیا مگر بارش نہیں ہوئی. دوسرے دن پھر نکلے نماز پڑھنے کے لیے، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں. بادل چھایا مگر بارش نہیں ہوئی. تو کچھ لوگ آئے، کہا سنو، ہم دریائے گنگا کے کنارے سے آ رہے ہیں جہاں دانا بابا بیٹھے رہتے ہیں. تو بادل جب چھا گیا تو دانا بابا نے اپنا سونٹا اٹھایا اور ایسے گھمانے لگے، اور ہم لوگ دیکھنے لگے کھڑے ہو کر کے. تو دیکھ رہے تھے جیسے جیسے سونٹا گھومتا تھا بادل چھنٹتا جاتا تھا. تو ہو نہ ہو انہی کی وجہ سے بارش نہ ہو رہی ہو. تیسرے دن پھر سب نکلے نماز پڑھنے کے لیے، کچھ دیکھنے چلے گئے تو دیکھا واقعی جیسے بادل چھایا دانا بابا کا سونٹا اٹھ گیا، بادل چھنٹنے لگا. لوگوں نے کہا اے بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم سب لوگ پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، پودے سوکھ رہے ہیں، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا چل چل ہٹ، ہماری کٹی بہ جائے گی تو کون بنائے گا؟ کہا او بس کرو، یہی بات ہے جو یہ بارش نہیں ہو رہی ہے. کہا بابا آپ کی کٹی کیسے بہ جائے گی؟ بارش ہو جانے دو، چلو شہر میں ہم محل دے دیتے ہیں آپ کو، کام نہیں جائیں گے شہر میں. آ کر کے لوگوں نے بتایا، کہا چلو دیوانہ بابا بچھڑ گئے ہیں. اب سب لوگ آئے، کہا بابا دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. کہا دانا بابا ارے بارش ہونے دیجئے، بارش دیکھیے کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، پودے سوکھ رہے ہیں، جانور پیاس سے مر رہے ہیں. کہا چل چل، میری کٹی بہ جائے گی تو کون بنائے گا؟ کہا بابا چلے چلو شہر میں ہم آپ کو جو مکان کہیے سب سے اچھا مکان دے دیں گے. کہا نہیں جاؤں گا. نہیں مان رہے ہیں دانا بابا. مستانہ مچل گیا ہے، کون منائے گا؟ آج کچھ لوگ تو مستانوں کے مخالف ہوتے ہیں اور اللہ والوں کے تصرفات کے قائل نہیں ہوتے ہیں، مگر رب کے محبوبوں کا تصرف حقیقت میں رب ہی کی طرف سے ہے. دیوانہ مچلا ہوا ہے، سارے لوگ چروری منتی کر رہے ہیں، نہ مستانہ ماننے والا نہیں ہے. آئے سارے لوگ. ایک خاتون رہتی تھی بریلی شریف میں، حضرت نیاز شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خالہ. وہ بہت دعا مانگتی تھی اور ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی. تو لوگ ان کے دروازے پر گئے، کہا حضور کہاں؟ کہا آپ دعا فرما دیجئے بارش ہو جائے، بڑی پریشانی ہے، دانا بابا نہیں مان رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم لوگ عجیب آدمی ہو،
وہ مرد ہو کر کے نہیں مان رہے ہیں، میں عورت ذات ہو کر کے کیا کروں گی؟ لوگوں نے کہا ہم آپ کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ دعا نہیں کریں گی۔ اللہ کی نیک بندی کے ہاتھ اٹھ گئے، دعا کی اور اپنی خادمہ سے فرمایا جاؤ دانا بابا سے میرا سلام کہہ دو اور کہہ دو بارش ہونے دیں۔ کہا نہ مانیں گے تو؟ کہا ہمارا دوپٹہ لیتے جاؤ، ان کی چروری منتی کرنا۔ کہا پھر نہ مانے تب؟ آپ نے کہا تب پھر میرے دوپٹے کو لہرا دینا، بارش ہو جائے گی۔ اب وہ خادمہ دوپٹہ لے کر کے اپنی مالکہ کی آئیں، دانا بابا بیٹھے ہیں مستی میں، سلام کیا۔ کہا کیسے آئی ہو؟ کہا بابا دعا کر دو بارش ہو جائے، خلق خدا پریشان ہے۔ کہا چل چل میری کٹی بہ جائے گی تو کون بنائے گا؟ ارے کہا بابا سارے لوگ آپ کو محل دینے کے لیے تیار ہیں، مان جاؤ، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، میں آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھا، بابا مان جاؤ۔ کہا نہیں۔ تب تک خادمہ نے اپنی مرشدہ کا دوپٹہ لہرایا۔ دوپٹے کا لہرانا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد بادل چھا گیا، بارش ہو رہی ہے، ادھر بارش ہو رہی ہے اور ادھر دانا بابا کا سوٹا گھوم رہا ہے، ان کی کٹی پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ اللہ اکبر، یہ پہلے کے مستانے ہیں اور یہ پہلے کی عورتیں ہیں، دوپٹہ لہرا دیں تو بارش ہو جائے، اور آج کی خاتون دوپٹہ لہرائے تو آپ کو جیل میں جانا پڑے گا۔ جو جملہ مجھے نہیں کہنا چاہیے وہ کہہ دیا۔ مستانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور مستانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ بات آ گئی تو پھر سن لو۔ ایک بزرگ ہیں حضرت نظام الدین معید رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے مشہور بزرگ ہیں دہلی کے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے لوگ پریشان ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ پہنچے، کہا حضور؟ کہا ہاں۔ کہا دعا کر دیجئے بارش ہو جائے، بارش نہیں ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور اپنے بغل سے ایک کپڑا نکالا، عرض کیا اے پروردگار اس کپڑا کے حرمت کے صدقہ میں بارش عطا فرما دے۔ تھوڑی دیر کا عرصہ گزرا تھا کہ بادل چھا گیا، لوگ مسجد سے بھیگتے ہوئے نکلے اور پوچھنے لگے حضور یہ کیسا کپڑا ہے جس کا وسیلہ آپ نے پیش کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ میری ماں کا کرتا ہے۔ خاتون کو ذرا دیکھیے، اللہ اکبر، ان کا لباس وسیلہ پیش کیا جائے تو بارش ہو رہی ہے۔ دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ ایک بزرگ ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، نماز استسقاء ادا کر رہے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ گئے عرض کیا حضور؟ کہا ہاں۔ کہا آپ دعا فرما دیجئے بارش ہو جائے، بارش خلق خدا پریشان ہے۔ ان کے ہاتھ اٹھ گئے، انہوں نے عرض کیا پروردگار تیرے محبوب بندے کی جو امانت میری آنکھوں میں موجود ہے اس کے صدقہ میں بارش عطا فرما دے۔ تھوڑی دیر کا عرصہ گزرا تھا، بادل چھا گیا، بارش ہونے لگی۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کی آنکھوں میں رب کے کس محبوب کی کون سی امانت موجود ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یارو کوئی بات نہیں ہے، ایک مرتبہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے حضرت بایزید بستامی کی صورت دیکھ لیا تھا اور انہی کی صورت کو تصور میں لا کر کے میں نے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کی صورت اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لو، ان کا تصور کر کے جو دعا مانگو گے رب تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو تین واقعہ تو آپ نے بارش پر سنا، اب بارش ہی پر سناؤں تو پوری رات گزر جائے گی یار، اور ہم کو آپ کو ایک عنوان سے بیان سننا ہے۔ بارش، مسعودی صاحب کو چاہیے تھا جیسے بارش ہوئی تھی یار غوث پاک کی منقبت پڑھ دیتے، بارش بھاگ جاتی، پتہ نہ چلتا۔ اس محفل کے ذمہ دار سرکار بڑے پیر غوث پاک ہیں، سرکار غوث پاک تقریر فرما رہے تھے، بارش ہونے لگی تو میں نے بیان کیا، آپ نے سنا ہے کہ غوث پاک نے عرض کیا پروردگار میں تیرے بندوں کو تیرے ذکر کے لیے جمع کرتا ہوں، تو بکھیرتا ہے،
بارش رک گئی، ارد گرد بارش ہوتی تھی، خانقاہ میں بارش کا کوئی قطرہ نہیں گرا۔ رب قادر مطلق ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اے پروردگار جب تک اس جگہ پر یہ 9 روزہ پروگرام ہو رہا ہے اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل میں بارش کو موقوف فرما دے۔ سب کہو آمین۔ ارے اتنے مسلمان بیٹھے ہو یار، اس میں کوئی نہ کوئی ضرور ایسا ہے جس کی دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ اسی لیے اجتماعی شکل میں دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اجتماعی شکل میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ہر حالت میں قبول ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی دعا کرے پتہ نہیں وہ نیک ہے کہ کیسا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن جب سارے مسلمان دعا کرتے ہیں تو رب تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے آپ اس نیت سے بیٹھو، یہ ذکر رسول ہے۔ تو میں عرض کیا تھا کہ غار حرا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی لے کر کے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آ رہے ہیں۔ حضرت جبریل غار حرا پر یعنی جبل نور پر کس طور پر نازل ہوئے تو 2 طرح کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک سنسناہٹ کی آواز ہوئی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پورے حرا پہاڑی کو اپنے نورانی پر سے ڈھانپ لیا اور رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا کونین عبادت الہی میں مشغول ہیں، آقا نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، جبریل نے سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اقرا پڑھو۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر عرض کرتے ہیں اقرا پڑھیے، آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل جب عرض کرتے اقرا پڑھیے اور آقا جب فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو حضرت جبریل سرکار کو دبوچ لیتے۔ آقا کریم سے جب تیسری بار حضرت جبریل نے عرض کیا اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام پر پڑھیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ایک ذہن میں آپ کا یہیں سے صاف کرتا چلوں کہ نبی پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ لفظ اقرا سے نازل ہوئی ہے، اس لیے چاہیے کہ امت محمدیہ کے لوگ پڑھیں، علم حاصل کریں، یہیں سے علم دین کی اہمیت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ قرآن کا پہلا لفظ محبوب پر نازل ہو رہا ہے تو لفظ اقرا سے نازل ہو رہا ہے، پڑھو۔ اقرا سے نازل ہو رہا ہے، پڑھو، محبوب کو حکم ہو رہا ہے رب کی جانب سے پڑھو۔ اب چاہیے کہ بچہ جب آپ کا ہوش سنبھالے تو آپ اس کو پہلے قرآن کی تعلیم دے، قرآن پڑھائیں، اور بچہ جب قرآن پڑھ لے تو پھر آپ کسی بھی سوسائٹی میں آپ علم دین کے لیے اسے بھیجیں، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اپنے بچے کو سب سے پہلے جس علم کو پڑھائے وہ علم قرآن ہو، جو تعلیم دے وہ قرآن کی تعلیم ہو، اس کی زبان سے جو الفاظ ادا ہو قرآن کی آیتیں ہوں۔ بچہ جب پڑھتا ہے قرآن عظیم وہ ساری نیکیاں اس کے ماں باپ کے نام عمل میں تحریر کی جاتی ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے لفظ اقرا سے قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا نزول ہو رہا ہے، اور حضرت جبریل جب خالی کہتے جاتے ہیں پڑھو پڑھو تو میرے آقا فرماتے ہیں مانا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہو، لیکن جیسے رب کا نام لیا حضرت جبریل نے رب کے نام سے پڑھو تو اب محبوب نے رب کے نام سے پڑھنا شروع کر دیا۔ فوراً یہی سے پتا چل گیا پیارے کہ رب کے نام سے پڑھنا اور ہوتا ہے اور سب کے نام سے پڑھنا اور ہوتا ہے، رب کے نام کی تعلیم کی برکت اور ہوتی ہے اور سب کے نام کے تعلیم کی برکت اور ہوتی ہے۔ اقرا، اپنے رب کے نام سے پڑھو، محبوب پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے سرکار تشریف لائے گھر پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینہ شریف جاری ہے۔ حضرت خدیجہ سامنے آئیں، دیکھتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا حال ہے؟ آقا فرماتے ہیں خدیجہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ کمبل اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ نے فوراً کمبل اڑھایا، پوچھا بات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں خدیجہ مجھے کچھ خشیت لگ رہی ہے۔ بشری تقاضے کی بنیاد پر میرے سرکار نے فرمایا کچھ خوف سا لگ رہا ہے، اور خدیجہ ایسا
واقعہ ہوا. حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں میرے سرتاج آپ گھبراؤ نہیں, آپ کوئی خوف نہ کرو, آپ صلہ رحمی کرتے ہو, آپ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہو, آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو, آپ پر کوئی خوف نہیں ہوگا. حضرت خدیجہ پھر سرکار کو لے کر کے اپنے چچیرے بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. ورقہ بن بوڑھے ہو گئے تھے مگر پرانی کتابوں کے بڑے زبردست عالم تھے. جب ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے حضرت خدیجہ گئیں اور عرض کرتی ہیں بھائی ذرا دیکھو میرے شوہر کیا بیان کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کیفیت بیان کر دی. تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی. آقا فرماتے ہیں کیا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں, ہر نبی اور رسول کے ساتھ ان کی قوم نے ظلم و زیادتی کی ہے. وہ وقت کاش ہوتا تو میں آپ کی بھرپور حمایت کرتا. اس کے بعد ورقہ بن نوفل بیان کرتے ہیں اے خدیجہ تمہارے شوہر جو کیفیت بیان کر رہے ہیں یہ کیفیت تو وہی کے نازل ہونے کی ہے. اس طرح سے حضرت جبریل پیغمبر پر اور رسول پر آئے ہیں. چنانچہ ورقہ بن نوفل کے پاس سے میرے سرکار تشریف لے آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ روز کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و ریاضت کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر میرے سرکار پر آیت کریمہ نازل ہوئی. جس آیت کریمہ کا مفہوم میں عرض کرتا چلو. رب نے حکم دیا محبوب اب تم اپنی رسالت کا اعلان کرو اور نبوت کا اعلان کرو, اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ اور رشتہ داروں کو خوف دلاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کس طرح سے فرمایا. میرے سرکار نے قوم کی دعوت لی اور جب قوم دعوت کھانے کے لیے آئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت کھلا دیا. ارشاد فرمایا اے میری قوم تم جانتے ہو میں نے تمہیں کس لیے بلایا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا اے محمد ابن عبداللہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ اچھے کام ہی کے لیے دعوت دیے ہوں گے, آپ خلوص و محبت سے دعوت دیا کرتے ہیں, بتائیے آپ نے کس لیے بلایا ہے؟ تب تک آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو اے میری قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ. تم سب کے سب کلمہ طیبہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے میں اللہ کا رسول ہوں. جیسے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تم سب کے سب کہو ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. جیسے میرے سرکار نے یہ فرمایا ساری قوم کے لوگ اٹھ پڑتے ہیں, بدک جاتے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں. کوئی سرکار کی بات نہیں سن رہا ہے. اب آپس میں سب تبصرہ کر رہے ہیں بتاؤ محمد یہ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ ابھی تک تو ان کی صداقت مشہور تھی, ابھی تک تو ان کی امانت مشہور تھی, ابھی تک تو یہ اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہے تھے, ان کو کوئی سرداری نہیں چاہیے تھی, ابھی اپنے آپ کو نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. بتاؤ یہ کون سا انقلاب برپا کر دیا کہ ہمارے سارے معبودوں کو ٹھکرا رہے ہیں اور اندیکھے معبود کی عبادت کا حکم دے رہے ہیں. سارے مکہ میں گھر گھر اب یہی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی سرکار کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں نہیں تھے بلکہ حضرت ابو بکر گئے تھے ملک شام تجارت کرنے کے لیے. راستے میں آپ جا رہے تھے, شام ہو گئی, ایک جنگل پڑا, کچھ پہاڑیاں پڑی, وہاں پر ایک گرجا گھر تھا, بالکل شام کے قریب پہنچ چکے ہیں. حضرت ابو بکر نے تمام تاجروں سے فرمایا کہ یہی تجارت کے مال کو رکھ دو, رات میں سفر نہیں کیا جائے گا, جب دن کا اجالا پھیلے گا تب سفر کیا جائے گا. چنانچہ آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا یعنی غلام کو کہ جاؤ گرجا گھر کے پادری سے اجازت لے لو, اگر اجازت دے دے تو ہم سارے لوگ اپنا مال تجارت وہیں رکھ دیں, رات میں ہم بسیرا ادھر ادھر بھی کر لیں گے لیکن تجارت کا مال محفوظ رہے گا. جیسے آپ کا غلام دروازے پر گیا, پادری کا غلام کھڑا ہوا ہے. اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم مکہ سے آئے ہیں, ہم سب لوگ تاجر ہیں, ہمارے تاجروں میں
ہمارے ایک سردار ہیں ابو بکر ابن قحافہ، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کے سردار سے اور آپ کے آقا سے ملنا چاہتا ہوں، اجازت لینی ہے۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، میں پہلے تمہیں نہیں جانے دوں گا، میں پہلے اپنے آقا سے پوچھ لوں۔ گھر کے اندر گیا اور جانے کے بعد پادری سے کہا کہ عرب دیش مکہ سے کچھ تاجر آئے ہوئے ہیں، ان تاجروں کا سردار ابو بکر ابن قحافہ ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ یہی رات بسر کرنا چاہتے ہیں اور اپنا تجارت کا مال رکھیں گے۔ تب تک پادری کھڑا ہو گیا اور گرجا گھر کے اندر سے نکلا، آ کر کے حضرت ابو بکر کے غلام سے کہا جاؤ تم اپنے آقا کو بلا لاؤ۔ آیا، اس نے کہا کہ چلیے آپ کو پادری بلا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا پادری کیا پوچھ رہا تھا؟ غلام نے کہا انہوں نے آپ کا نام پوچھا، مکہ شہر کا جغرافیہ معلوم کیا اور اس کے بعد کہا جاؤ اپنے آقا کو بلا لاؤ۔ اے آپ جیسے پادری دیکھتا ہے حضرت ابو بکر ابن قحافہ کی پیشانی چوم لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اے ابو بکر ابن قحافہ تم ہمیں اجازت دو میں تمہیں امیر المومنین کہوں۔ اتنا سننا تھا حضرت ابو بکر صدیق چونک پڑے۔ آپ فرماتے ہیں پادری یہ کیا کر رہا ہے تو؟ کبھی میرا جغرافیہ شہر کا پوچھتا ہے، کبھی میرے حسب و نسب کو تو معلوم کر رہا ہے اور کبھی کہتا ہے مجھے اجازت دو میں امیر المومنین کہوں۔ یہ امیر المومنین کا مطلب کیا ہے؟ پادری نے کہا ابو بکر ابن قحافہ تم گھبراؤ نہیں، میرے پاس پرانی کتابیں ہیں، ان پرانی کتابوں میں جو میں نے علامت دیکھی ہے نبی آخر الزماں کے پہلے خلیفہ کی، وہ ساری علامتیں تم میں پائی جا رہی ہیں۔ اے ابو بکر ابن قحافہ تم رسول نبی آخر الزماں کے پہلے خلیفہ بنو گے۔ اللہ اکبر۔ اور اے ابو بکر ابن قحافہ سنو، وہ مبعوث ہونے والے بھی ہیں، وہ اعلان کرنے والے بھی ہیں اپنی نبوت و رسالت کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بڑی بے چینی سے گزار رہے ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ جب دن کا اجالا پھیلا تو اپنے مال کو وہی اونے پونے کر کے بیچ دیا اور بیچ کر کے وہیں سے مکہ واپس ہو گئے۔ اب جب حضرت ابو بکر مکہ واپس آئے تو مکہ شہر کے باہر سرحد پر جیسے ہی پہنچے تب تک ابو الحکم مل گیا، یعنی یہی ابو جہل، اس وقت اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، عمرو ابن حشام اس کا نام ہے، یہ سامنے مل گیا۔ اس نے کہا ابو بکر ابن قحافہ آؤ آؤ آؤ، ارے غضب ہو گیا، تمہارے ساتھ ہی محمد نے انقلاب برپا کر دیا ہے، وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا حضرت ابو بکر نے ابو جہل کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا ابھی میں گرد و غبار میں اٹا ہوا ہوں، ابھی آ رہا ہوں میں، اس لیے آپ جائیے، میں ابھی حالات کا جائزہ لے لوں گا تب کچھ بتاؤں گا۔ چنانچہ ابو جہل تو ہٹ گیا، حضرت ابو بکر اپنے گھر گئے، تجارت کے سارے سامان کو رکھا، گرد و غبار میں کپڑا اٹا ہوا ہے، لیکن آپ نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ گھر والوں سے پوچھا یہ تو بتاؤ محمد کو جانتے ہو کدھر ملیں گے؟ گھر والوں نے کہا بڑا انقلاب برپا ہو گیا ہے، وہ تو ہمارے گھر بہت آیا جایا کرتے تھے۔ بچوں نے بتایا ابا وہ انہوں نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بتاؤ پتہ مل سکتا ہے کہاں گئے ہیں؟ گھر والوں نے کہا یہ تو نہیں معلوم ہے۔ اب گھر سے نکلے، مکہ کے کچھ لوگ ملے اور تجارت کے ماحول کو پوچھنے لگے۔ آپ نے فرمایا پہلے یہ تو بتا دو کہ محمد کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہہ دیا اسی طرف پہاڑی کی جانب میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب حضرت ابو بکر اسی طرف چلے جا رہے ہیں، نبوت کی خوشبو کا احساس ہو گیا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھین خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، تمہارے گیسو۔ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر بڑھ رہے ہیں، میرے ساتھ سرکار حرم شریف کے قریب ایک پہاڑی پر جلوہ افروز ہیں۔ جیسے سرکار کی نگاہ پڑی آقا کھڑے ہو گئے، ابو بکر آ رہے ہیں، سرکار ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں، ابو بکر سرکار کو دیکھ رہے ہیں، قدم آگے بڑھ رہے ہیں، صداقت آگے بڑھ رہی ہے، نبوت نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ حضرت ابو بکر قریب گئے تو سلام کرتے ہیں، مگر آج سلام کرنے کا انداز دوسرا
ہوتا ہے. ہر مرتبہ سلام کرتے تھے تو جیسے ساتھی ساتھی سے سلام کرتا ہے, لیکن آج جب سلام پیش کر رہے ہیں تو ایسے ہی جیسے کوئی غلام اپنے آقا کو سلام کر رہا ہو. آگے بڑھے, سرکار نے ابو بکر کے ہاتھ کو تھاما, ارشاد فرمایا ابو بکر اہلن و سہلن مرحبا مرحبا, ابو بکر مرحبا مرحبا. حضرت ابو بکر بیٹھ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ابو بکر ابن قحافہ آ گئے ہو, میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ابو بکر ابن قحافہ میں اللہ کا رسول ہوں. جیسے اتنا حضرت نے ارشاد فرمایا تب تک حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ اپنے نبوت و رسالت کی کچھ نشانی پیش کرتا ہے. آقا مسکراتے ہوئے فرماتے اے ابو بکر ابن قحافہ, دو تجارت کے راستے میں راہب نے میرے تعلق سے تمہیں خوشخبری دی ہے, کیا وہ بشارت تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تب تک حضرت اکر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کلمہ پڑھاؤ, مجھے اسلام میں داخل کرو. حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہو گئے. آپ نتیجہ نکالو اور ان لوگوں کے ذہن و فکر کو لے لو جو سرکار کے علم غیب پر ہر دم بحث کیا کرتے ہیں. پہلے جو مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کا نام ابو بکر ہے. ان کے اندر کلمہ کی تحریک کیسے پیدا ہوئی, انہوں نے نبی کا کلمہ کیسے پڑھا, نبی آخری سما پر ایمان کیسے لائے, ان کا دل پول پڑا کہ میں تجارت کے راستے میں گرجا گھر میں ہوں, راہب سے مجھ سے بات ہو رہی ہے, محمد مکہ میں ہے اور اس کی خبر ہمیں دے رہے ہیں, یہ نبی ہی کی شان ہو سکتی ہے. آقا کریم کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. سب سے پہلے اسلام کا کلمہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا. بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے پڑھا. میرے آقا نے جب فرمایا علی میں اللہ کے رسول ہوں کلمہ پڑھ لو, تو حضرت علی عرض کرتے ہیں میں اپنے باپ سے پوچھ لوں, آج رات مجھے مہلت دے دیجئے. اور جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تو آپ کے باپ نے کہا بیٹا محمد جو کہتے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے حضرت علی داخل اسلام ہو گئے. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا. سرکار نے فرمایا خدیجہ میں اللہ کا رسول ہوں, آپ نے کلمہ پڑھ لیا. غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. اب علماء میں اختلاف ہوا کہ سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا, تو تطبیق علماء کرتے ہیں محدثین کرام کہ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق, بچوں میں حضرت علی, عورتوں میں حضرت خدیجہ اور غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ. یہ وہ اولین جماعت ہے جو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں داخل ہو گئے. اب حضرت ابو بکر صدیق سے سرکار فرماتے ہیں ابو بکر اسلام کے فروغ کے لیے کوشش کرنی چاہیے. حضرت ابو بکر کی کوشش سے حضرت عثمان اسلام لائے, آپ ہی کی کوشش سے حضرت سعد بن وقاص اسلام لائے, آپ ہی کوشش سے حضرت عبیدہ بن جراح اسلام لائے, آپ ہی کی کوشش سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسلام لائے. یہ بڑے بڑے صحابہ, اکابر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کی کوشش سے اسلام لائے. میرے ابو بکر صدیق جب مذہب اسلام میں داخل ہو گئے اور کفار و مشرکین کو معلوم ہوا تو یہ سب کے سب آپ پر ٹوٹ پڑے اور حرم شریف کے قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنا شروع کیا. وہ بھی واقعہ بتایا جاتا ہے کہ اس طور پر مارا کفار و مشرکین نے کہ میرے سرکار حرم میں نماز پڑھ رہے تھے, تب تک چند کفار ٹوٹ پڑے اور سرکار کے گلے میں ایک رومال ڈال دیا اور رومال ڈال کر کے کھینچنے لگے. تب تک کسی نے جا کر شور مچا دیا. حضرت ابو بکر آ رہے تھے ادھر سے, کہا رہے ابو بکر ابن قحافہ دوڑو تمہارے ساتھی محمد کو تمام لوگ گھیرے ہوئے ہیں حرم شریف میں. تب تک آپ بے تحاشا دوڑ کر کے آئے, سب کو ہٹانے لگے اور 20 براؤ کرتے ہوئے سرکار کو اپنے سامنے کر لیا. اور اس کے بعد میں آپ نے سختی سے ڈانٹنا شروع کیا تو بجائے سرکار کو کچھ کہنے کے وہ کفار و مشرکین حضرت
अबू बकर को मारने लगे और इतना मारा कि हजरत अबू बकर बेहोश हो गए। बेहोश छोड़ दिया उनको। बनु तमीम के लोगों को जब पता चला, यानी आपके कबीला के लोगों को, तो सबके सब आए और हजरत अबू बकर को उठा करके ले गए। और जब उठा करके ले गए तो ऐलान कर दिया कि अगर अबू बकर इब्ने कहाफा की मौत हो गई इस मार से, तो तुम्हारे अंदर इतनी सकत नहीं है कि बनो तमीम का मुकाबला कर सको, फिर तलवारें निकलेंगी तुम्हारे लिए, बताया जाएगा। उन लोगों को चैलेंज किया तो वो कुछ डरे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मां से कहा, लाओ इनको कुछ खिलाओ पिलाओ। जब आपकी मां लेकर के आई और आपके चेहरे पर पानी का छींटा मारा गया, होश आया और अर्ज करती हैं, बेटा कुछ खा लो। तो आप कहते हैं, अम्मी मैं नहीं खाऊंगा, ये बताओ मेरे आका कैसे हैं, मोहम्मद की कोई खबर हमें मिल जाए। अल्लाह अकबर, सरकार के ताल्लुक से पूछ रहे हैं। आपकी मां ने कहा, बेटा उनके ताल्लुक से तो हमें कुछ नहीं मालूम हो सका। कहा, अम्मी एक खातून उम्मे जमील हैं, उनको बुला दो। जब उम्मे जमील आई तो सरकार ने कहा, जाओ सबसे पहले मेरे आका की खबर लेकर के आओ। उम्मे जमील पता लगाती हैं तो पता चला आकाए करीम दारे अरकम में तशरीफ फरमा है। हजरत अरकम एक सहाबी थे, उनके मकान में मेरे सरकार जलवा अफरोज थे, जो हर ईद से बाहर पहाड़ी के चटेल मैदान में दूसरे समत में उनका मकान था। आकाए करीम वहां जलवा अफरोज हैं। उम्मे जमील ने कहा, वो बाखैरियत हैं, सही सलामत हैं। हजरत अबू बकर की मोहब्बत जरा देखो। वो कहते हैं, नहीं एक काम करो कि जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो हमें हमरे आका की बारगाह में लेकर के चलो। हजरत अबू बकर को आपकी मां और उम्मे जमील दोनों टेक लगाते हुए लेकर के सरकार के बारगाह में पहुंची। जख्मों से चूर है, मेरे आका की निगाह पड़ी, सरकार पर रिक्कत तारी हो गई। हजरत अबू बकर कदमों पर गिर पड़े। या रसूल अल्लाह, मेरी सारी कुल्फतें दूर हो गई, मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई। या रसूल अल्लाह, मुझे चोट का कोई एहसास नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, आप जरा देखो, नबी से मोहब्बत देखो। ये पहली अजीम शख्सियत हजरत अबू बकर की है जो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल होते हैं। मेरे सरकार ने ऐलान फरमा दिया, घर घर सरकार का ऐलान गूंज रहा है, मक्का की गलियों में गूंज रहा है, घर घर यही बातें हो रही हैं। चुनांचे फिर दोबारा मेरे सरकार ने कौम को जमा किया। मेरे आका एक पहाड़ी पर चढ़ गए, इरशाद फरमाते हैं, या माशरल कुरैश। जब यह जुमला कहा जाता था तो सारे लोग जमा हो जाया करते थे। सारे लोग जमा हो गए। आपसे पूछा लोगों ने, मोहम्मद हमको किस लिए इकट्ठा किए हो? आका ने फरमाया, ये बताओ, अगर मैं कहूं कि पहाड़ के इस तरफ से एक जमात आ रही है जो तुम पर हमला आवर होगी तो क्या तुम मानोगे? उन लोगों ने कहा, हाँ मान लेंगे। कहा, क्यों? कहा, इसलिए कि आप पहाड़ी के ऊंचाई पर मौजूद हो, हम सब नीचे हैं। आपकी निगाह पहाड़ के इधर भी देख रही है और आपकी निगाह पहाड़ के उधर भी देख रही है और हम सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं। आका ने फरमाया, एक कौम में सिर्फ समझाने के लिए एक बात थी। इसी तरह से तुम समझो कि मैं रिसालत व नबूवत के अजीम दर्जा पर फाइज हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम कहां जा रहे हो। एक माबूद की इबादत करो, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। तुम सबके सब कहो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इतना सुनना था, फिर कौम भागी। कोई सरकार की बात नहीं सुन रहा है, लेकिन उन भागने वालों में आज एक अजीब तरह से अबू लहब भाग रहा है। सरकार का चचा भी अबू लहब आ गया था। वो जब जालिम भागने लगा तो वो क्या कहता हुआ भागता है, ए मोहम्मद, क्या आपने हमको इसीलिए जमा किया था तुम्हारे लिए हिलाकत हो? इस तरह से कह करके जुमला जब वो भागा है, जरा जुमले पर गौर फरमाइए। अबू लहब एक मर्तबा नबी को कह रहा है, लिहाजा जमा तनाए मोहम्मद
محمد کیا ہم کو آپ نے اسی لیے جمع کیا تھا؟ زمانہ کیا اسی لیے آپ نے ہم کو جمع کیا تھا؟ تبا لکا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، اتنا کہتے ہی وہ بھاگا۔ اللہ کے حبیب دیکھ رہے ہیں وہ جا رہا ہے۔ رب کو کب یہ منظور ہے کہ میرا محبوب تمہیں میری طرف بلائے اور شان میں گستاخی کرو؟ رب تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل کو بھیج دیا۔ پوری سورہ تبت یدا لے کر کے حضرت جبریل نازل ہو گئے۔ رب نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ پوری سورت لے کر کے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نازل ہوئے۔ میرے سرکار نے وحی الہی کو تلاوت کر دیا، پڑھ دیا، اور جیسے سرکار کی یہ تلاوت گونجی سارے لوگوں نے سنا۔ تب تک ابو لہب کی بیوی نے بھی سن لیا کہ میرے حق میں تو محمد پر ان کے خدا نے آیتوں کو نازل کیا ہے اور میرے شوہر کے حق میں نازل کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی ہے تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تبا اور ٹوٹ گئے۔ اور ابو جہل ابو لہب کی عورت کے تعلق سے ہوا، وہ اور اس کی جوڑو لکڑیوں کا گٹھر لے کر کے اس طرح سے ہلاک ہوئے، اس طرح سے ہلاک ہوئے کہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی گئی تھی، لکڑیوں کا گٹھر لا رہی تھی کہ فندا اس کے گلے میں اچانک لگ گیا، کس گیا، اسی حالت میں وہ مر گئی۔ چنانچہ وہ جب سنتی ہے کہ یہ آیت میرے شوہر کے تعلق سے نازل ہوئی ہے اور میرے لیے، تو اس نے قسم کھا لیا معاذ اللہ کہ میں محمد کو ماروں۔ ایک بڑا سا پتھر لے لیا اور بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی، لوگوں سے پوچھتی تھی بتاؤ محمد کدھر گئے ہیں، محمد کدھر گئے ہیں؟ لوگ کہتے تھے ام جمیل کیا کرو گی؟ ام جمیل بہت خوبصورت عورت تھی۔ یہ ابو لہب بھی بہت خوبصورت تھا۔ لہب کے معنی ہی ہوتے ہیں آگ کا شعلہ یا چنگاری۔ وہ اس طرح اس کے چہرے سے شعلہ نکلتا تھا، سرخی اس طرح سے ٹپکتی تھی، ظاہر ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ بھاگتی پھر رہی ہے، پوچھ رہی ہے بتاؤ محمد کدھر گئے؟ کسی نے کہہ دیا ہم نے حرم شریف میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے سرکار حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر کے حرم شریف میں گئے، میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ام جمیل پہنچی، سرکار کو تو نہیں دیکھ پا رہی ہے اور حضرت ابو بکر سے پوچھ رہی ہے اے ابو بکر ابن قحافہ تمہارے ساتھی محمد کہاں ہیں؟ اگر آج وہ مل گئے تو اسی پتھر سے میں ان کو ماروں گی۔ حضرت ابو بکر کچھ سوچ کر کے خاموش ہیں، وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ جب نکل گئی حرم شریف سے باہر تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں میں سرکار حاضر ہوں، وہ ہم سے پوچھ رہی ہے آپ کا پتہ اور آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر ابن قحافہ وہ مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن رب کو منظور ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھے، اس لیے وہ مجھے دیکھ نہ سکی۔ رب نے میرے اور اس کے درمیان حجاب حائل کر دیا، مجھے ام جمیل نہ دیکھ سکی۔ انداز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا اور گستاخ کو محبوب دکھایا نہیں جاتا۔ میں عرض کرتا ہوں آج تم نبی کو دیکھنے کے لیے چلے ہو، حرم میں ام جمیل نبی کو نہ دیکھ سکی ہے، ابو لہب نبی کو نہ دیکھ سکا ہے، ابو جہل نبی کو نہ دیکھ سکا ہے، عتبہ شیبہ نبی کو نہ دیکھ سکے ہیں، یہ جو کفار اسلام نہیں لائے نبی کو نہ دیکھ سکے ہیں، حالانکہ نبی کے قریب ہیں۔ اور رب کو جسے منظور ہوا نبی کا دکھانا تو حضرت صہیب روم سے آئے تھے، نبی کو دکھا دیا، وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ بلال حبش کے رہنے والے ہیں، نبی کو دکھا دیا، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ سلمان فارس کے رہنے والے ہیں، رب نے نبی کو دکھا دیا، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ عمر تلوار لے کر کے جا رہے ہیں، رب نے نبی کو دکھا دیا، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید کی تلوار چمک رہی ہے، رب نے نبی کو دکھا دیا، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو رب کو جسے منظور ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو دکھا دیتا ہے، اور رب کو جسے منظور ہے محبوب کو نہیں دکھاتا ہے۔ ام جمیل محبوب کو دیکھ نہیں سکی۔ آؤ آئیے آپ ذرا دیکھتے چلیے، اسلام پھیل رہا ہے، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ 8ویں نمبر پر اسلام حضرت بلال حبشی نے قبول فرمایا۔ حضرت بلال جب اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اسلام کے دامن میں آ گئے تو یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف نے کہا بلال کہاں؟ ہاں کہا تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا کہا محمد کو تم رسول مان رہے ہو؟ کہا ہاں کہا تمہیں چھوڑنا پڑے گا، محمد کا نام مت لو،
حضرت بلال نے کہا سنو، اب کوئی طاقت نہیں ہے جو ان کے نام کو ہمارے زبان سے الگ کر سکے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اب چھوٹے گا نہیں ان کا نام. امیہ بن خلف نے مارنا شروع کیا بلال کو، اور اتنا مارا کہ مارتے مارتے زمین پر لٹا دیا. لڑکوں کو بلایا، کہا رسی سے باندھو. بلال کو باندھا گیا. کہا گھسیٹو ریتیلی زمین پر. گھسیٹا گیا. پیٹھ کی چمڑی ادھڑ جاتی ہے، خون بہ رہا ہے، ہڈی دکھائی دینے لگی، زبان باہر نکل آتی ہے. حضرت بلال سے کہا اب بھی چھوڑ محمد کا کلمہ. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. حلق پر تیغ رہے اور سینے پر جلاد رہے، لب پر تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے ہندوستان کے مسلمانوں، اتنی مصیبتیں صحابہ پر ڈالی گئی ہیں، اس طرح ریتیلی زمین پر انہیں گھسیٹا گیا ہے، ان کے سینے پر پتھر رہ کر کے دبایا جاتا تھا، زبان باہر نکل آتی تھی جب بھی اپنے نبی کا وہ کلمہ نہیں چھوڑتے تھے. میں پوچھتا ہوں اتنی مصیبتیں سہنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے نبی کو مجبور نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے نبی کو طاقتور ہی سمجھا تھا. اور ہمیں آپ کو تو ایک وقت فاقہ بھی نبی کے نام پر نہیں کرنا پڑ رہا ہے. ہم تو نبی کے نام پر ایک تھپڑ بھی نہیں سہے ہیں. ہم